اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا راجو جی ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی حضرت آگے بیان کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین اکرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزہ کے مظلوم مسلمان۔ غزہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے جس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ فلسطینی مجاہدین اور مسلمانوں نے مل کر اس کو آزاد کروایا ہے اور ان سے قبضہ چھڑوایا ہے۔ آج ان کے اوپر قیامت ڈھا دی گئی ہے اور اسرائیلی یہودیوں نے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کو نشانے پر رکھ لیا اور ان کو ایسی بمباری ان کے اوپر کی گئی اور فاسفورس بم گرائے گئے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے اسکولوں کو تباہ کر دیا، وہاں کی مساجد کو، وہاں کے اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو، گرجاؤں کو بھی مسمار کر دیا اور تباہ کر دیا، یہاں تک کہ ہسپتال بھی ان کی زد میں آئے اور بم گرا کر ہسپتالوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا، جہاں زخمیوں کا علاج کیا جاتا تھا، علاج و معالجہ تھا۔ آج دنیا کے اندر یہ یہود و نصارہ مل کر یہ شور مچاتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، لیکن فلسطین میں آ کر انسانی حقوق سب بھول گئے ہیں اور کسی کو انسانی حقوق یاد نہیں ہے۔ آج امریکہ بھی اسرائیل کا ہمنوا اور اس کے پشت پناہی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا اور فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، اور اس کے لیے اس نے جنگی ساز و سامان دینے کی بھی بات کی ہے، اپنا بحری بیڑا بھی بھیجا ہے، خود بھی وہ پے در پہ مسلمان ممالک کے دورے کر رہے ہیں، خود اسرائیل آ کر انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا ہے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہی لوگ جب ملک پاکستان کے اندر یا کسی اور دنیا کے مسلم ممالک کے اندر کہیں ادنا سا واقعہ ہوتا ہے تو یہ چیخ و پکار ان کی آسمانوں تک جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور یہاں پر انسانی حقوق کو روندا جا رہا ہے، یہاں انسانیت کا غم ان کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہا، اور جب وہاں فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا ہے، ان کے پانی کے ذخائر کو تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، اور اگر زخمی حالت کے اندر وہ اسپتال جاتے ہیں تو اسپتال کے اندر ان کے لیے علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اسپتالوں کو انہوں نے بم گرا کر تباہ کر دیا ہے اور ڈاکٹروں کو مار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی کہ یہ کفار و مشرکین سارے مل کر مسلمانوں کو دنیا سے بلکہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی آخری کوشش کر رہے ہیں، اور غزہ کے مسلمان جرت و بہادری کے ساتھ کہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑتے رہیں گے، لیکن غزہ کو خالی نہیں کریں گے، غزہ کا قبضہ ان کو دوبارہ نہیں دیں گے۔ ہم ان کی جرت کو سلام کرتے ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر کس جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، مسلمان کو کہیں پر بھی دکھ اور تکلیف پہنچے ساری دنیا کے مسلمان تڑپتے ہیں اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کی گزارش ہے تمام عالم اسلام کے مسلمان ملکوں کے سربراہان سے کہ انہیں چاہیے کہ اپنا ایک منظم اجلاس بلائیں، میٹنگ رکھیں اور اس کے اندر کھل کر فلسطین کی حمایت کا اعلان کریں، ان کے ساتھ تعاون کا اعلان کریں،
اور ان کے انسانی حقوق کی پامالی پر زبردست قسم کا آپ رد عمل دیں، تاکہ کفار و مشرکین کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان آزاد پیدا ہوا ہے، آزاد ہے اور آزاد رہے گا، اور مسلمان ہی کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اگر مسلمان اس دنیا میں نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی قائم نہیں رہے گی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جب نہیں رہیں گے تو پھر یہ صفحہ ہستی بھی مٹ جائے گی۔ تو میری آپ تمام عالم اسلام کے حکمرانوں سے اور عوام الناس سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اپنی اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اپنی کوشش کریں اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی، غمخواری اور ان کا تعاون، غذائی اجناس کی صورت میں، امداد کی صورت میں، تعاون کی صورت میں، جنگی ساز و سامان کی صورت میں، زبانی کلامی، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر جگہ یہ آواز بلند کریں کہ نہتے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و جبر اور تشدد کو روکا جائے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد وہ امریکہ ہے اور پھر اسرائیل ہے۔ یہ دونوں دہشت گرد ہیں، اور اسرائیل اس کی خود کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر امریکہ، برطانیہ، یورپ، فرانس وغیرہ کا ہاتھ نہ ہو۔ اگر یہ اپنے ہاتھ کو اٹھا لیں تو صفحہ ہستی سے اسرائیل ایک دن کے اندر مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر یہ مسلمانوں پر اسی طرح چڑھ دوڑے گا تو آئندہ اسرائیل کے اندر بھی ان کے اندر بیٹھ کر ان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے۔ اب مسلمان اتنے کمزور نہیں رہے کہ ظلم و جبر کو برداشت کرتے رہیں گے، اور زمانہ گزر گیا ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر نہتے حملے کیے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، خواتین کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی زبان نہیں بولتی، سارے گنگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی میڈیا، پرنٹ میڈیا اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، نہ ہی انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں اس کا نوٹس لیتی ہیں اور نہ اس کے اوپر بولتی ہیں۔ مسلمان نہتا ہے، اس کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ دنیا کے ہر آدمی اگر مسلمان سے کٹ جائے اور دور ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت اپنے مسلمان بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ جب اللہ رب العزت مدد کرتا ہے تو پھر دنیا کی طاقتوں کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اپنے خزانوں سے مدد کرتا ہے، جب وہ مدد کرتا ہے تو پھر اس کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تمہیں ہم غالب رکھیں گے اور تم غالب رہو گے، اور اللہ نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنانا ہے، تم ہی زمین کے خلیفے ہوگے، تمہارے لیے یہ زمین بنائی گئی ہے۔ جب تم نہیں رہو گے اس صفحہ ہستی کو مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور پھر جب صفحہ ہستی نہیں رہے گی تو یہ یہود و ہنود بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم قبلہ اول کے ساتھ ہیں، ہم بیت المقدس کے ساتھ ہیں، ہم نہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی غزہ کی پٹی کو ان سے چھین لیا، بزور طاقت چھینا، بزور بازو چھینا، اور اللہ رب العزت کے فضل سے چھینا۔ آج ساری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان سے وہ چھینا ہوا دوبارہ حصہ واپس نہیں لے سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں لے سکیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھنے اور ان کی امداد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔